ڈیوڈ کون بازو کے پٹھوں میں تکلیف کی شکایت لے کر یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ آئے ہیں. Functionally, it's okay. Yeah, that full range of motion is just, you can see there's sort of some swelling there, it's a little discolored. ان کے معالج برائن جیکسن کے کمرے میں موجود ان آلات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ڈیوڈ کا علاج آکوپنکچر سے کیا جائے گا. The procedure, the acupuncture process, this was developed maybe 3,000 to 5,000 years ago. آکوپنکچر کا آغاز 3 سے 5,000 برس قبل چین میں ہوا تھا. یہ ایک آسان طریقہ علاج ہے جس میں ہم سوئیاں مریض کے جسم پر ان پوائنٹس پر لگاتے ہیں جو آکوپنکچر کے لیے مخصوص ہیں. اس عمل سے مریض کی تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے. امریکہ جیسا ماڈرن اور ترقی یافتہ معاشرہ اور آکیوپنکچر جیسے متبادل طریقہ علاج دو مختلف دنیاؤں کی بات لگتی ہے. امریکہ جیسا معاشرہ جہاں عموماً لیب ٹیسٹنگ کے نتائج کے بغیر مریضوں کو دوا تجویز کرنے سے بھی گریز کیا جاتا ہو، اس معاشرے میں ڈاکٹرز کیسے اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ دینے لگے ہیں. Well, it's funny. It's kind of a new old concept in many ways. یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے. ہمیں قدیم زمانے سے مختلف امراض کے لیے آکوپنکچر اور آیورویدک میڈیسن کے استعمال کے شواہد ملے ہیں. ڈاکٹر برمن کے مطابق امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کو روایتی طریقہ علاج کے ساتھ آزمانے کا سلسلہ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے تحت چلائے جانے والے ہسپتالوں میں شروع کیا گیا. ان ہسپتالوں میں دائمی اور دوسرے امراض کے لیے دنیا بھر میں موجود مختلف متبادل طریقہ علاج جیسا کہ آکیوپنکچر، یوگا، مساج تھراپی وغیرہ کو بنیادی اہمیت حاصل رہی. یونیورسٹی آف میری لینڈ میں مختلف متبادل طریقہ علاج کے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ کب شروع کیا گیا تھا. ہم یہاں مختلف متبادل طریقہ علاج کا استعمال کر رہی ہیں اور روایتی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ انہیں کامیابی سے چلا رہی ہیں. مثال کے طور پر قدیم چینی طب، آکوپنکچر، ہربل میڈیسن، غذائیت، خوراک اور سپلیمنٹس، ورزش اور موومنٹ تھراپیز جیسا کہ یوگا، چیکنگ، ٹائی چی، اور اس کے علاوہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسا کہ اسٹریس ریڈکشن، بایو فیڈ بیک ہپنوسس وغیرہ. ڈاکٹر برائن برمن کہتے ہیں کہ جب 1991 میں انہوں نے یونیورسٹی آف میری لینڈ میں متبادل طریقہ علاج کے لیے سینٹر فار انٹیگریٹو میڈیسن کی بنیاد رکھی، تب یہ خیال امریکہ میں نیا تھا اور زیادہ لوگ اس بارے میں معلومات نہیں رکھتے تھے. They opened their doors so that we could look at these therapies and look at the scientific foundation and the efficacy and how. ہم نے اپنے دروازے کھولے تاکہ مختلف تھراپیز اور سائنسی بنیادوں کا تقابلی جائزہ لے سکیں اور طبی مسائل کے خاتمے کے لیے متبادل طریقہ علاج اور روایتی طریقہ علاج کے درمیان ایک ربط قائم کر سکیں، جیسا کہ دائمی امراض، موٹاپا، ذیابیطس اور جوڑوں اور پٹھوں کا درد، کمر کا درد اور سر کا درد وغیرہ. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ متبادل طریقہ علاج کے حوالے سے امریکہ میں شعور بڑھ رہا ہے اور گو کہ اس حوالے سے سائنس کو ابھی بھی سائنسی شواہد اور نتائج پیش کرنے کی ضرورت ہے، مگر مریض اور ڈاکٹرز دونوں ہی متبادل طریقہ علاج کو مستند سمجھتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جب آپ کسی کو آکیوپنکچر، یوگا یا وزن میں کمی کے لیے خوراک میں بدلاؤ کے کسی پروگرام کا حصہ بننے کا مشورہ دیتی ہیں تو مریضوں کا رد عمل عموماً کیا ہوتا ہے؟ Well, I actually find that most people are very open-minded to it, and particularly it's helpful if we explain a little bit of the science first. میرے خیال میں زیادہ تر لوگ متبادل طریقہ علاج سے نہیں گھبراتے، خاص طور پر اگر ہم متبادل طریقہ علاج کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتائیں. اگر ہم سٹریس کے بارے میں بات کریں، جب دباؤ کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے یا ہماری نبض تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف متبادل طریقہ علاج ہیں جیسا کہ گائیڈڈ امیجری، مساج، میڈیٹیشن وغیرہ جو دباؤ ختم کرنے میں مدد کرتا ہے. نتیجتاً بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے، نبض کی تیزی میں کمی آتی ہے، پٹھوں کے تناؤ میں کمی آتی ہے. اگر میں اس طرح لوگوں کو سمجھاؤں تو انہیں میری بات سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا اگر ان کے سر میں درد ہے یا گردن میں درد ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹریس کی وجہ سے ہے، اور اگر سٹریس ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو انہیں درد میں آرام ملے گا. جب لوگ متبادل طریقہ علاج کر کے دیکھتے ہیں اور وہ کام کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ آ کر یہ علاج جاری رکھنا چاہتے ہیں. They pretty much accept that if we can decrease your stress response, help your muscles relax, that will help your pain go away. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھچاؤ اور تناؤ کم کرنے کے لیے بھی آکیوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں
تاکہ ان کا جسم بڑھتی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکے اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھ سکیں. Keep your head in line with your spine. Lift your palms up off the mat.